اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے، اکیلے بنایا ہے، تنہے تنہا بلا شرکت غیر کے بنایا ہے۔ اسی طرح سے اس ساری کائنات کا نظام اللہ چلا رہے ہیں، اکیلے چلا رہے ہیں، تنہے تنہا بلا شرکت غیر کی۔ یہاں جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کرتے ہیں اور اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر مخلوقات کو بنایا ہے، طرح طرح کی مخلوقات۔ کوئی ایسی مخلوق ہے جو بہت نحیف، ضعیف، بہت معمولی، چھوٹی، یہاں تک کہ انسان اپنی آنکھوں سے بھی اس کو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ اور بعض مخلوق ایسی ہے ظاہری شکل میں بڑی طاقتور، ظاہری شکل میں بڑی زور آور، ظاہری شکل میں بڑی قد آور، جیسے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بنایا ہے۔ اگر جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی حیت اور شکل میں آ جائیں تو جبرائیل علیہ السلام کا سر عرش معاملہ تک جائے، پاؤں تحت الثری میں۔ اور اگر جبرائیل علیہ السلام اپنے 600 پروں میں سے ایک پر کو کھول دیں، سارا مشرق ڈھک جائے، اور دوسرا کھول دیں، سارا مغرب ڈھک جائے۔ حیت اتنی بڑی، جسامت اتنی بڑی، اور اللہ نے طاقت اتنی دی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک پوری بستی کو اپنے ایک پر کے ایک کونے سے اٹھا کر وہ آسمانوں پر لے کر گئے اور وہاں سے الٹ دیا۔ بعض مخلوق بڑی زوراور، طاقتور ظاہری شکل میں، لیکن مخلوق ہے، اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے ساری مخلوق وجود میں آنے کے لیے اللہ کی محتاج ہے، ایسی ساری مخلوق استعمال ہونے میں بھی اللہ کی محتاج ہے۔ جو مخلوق چاہے گی وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ مخلوق کا چاہنا محض چاہنا ہے، اور اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے، اور اللہ کی چاہت ہر چیز پر غالب ہے۔ فیصلہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، غلبہ اللہ کا ہے۔ اس دنیا کے اندر ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ کے حکم کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ تمام مخلوقات پر اللہ کا کلی اختیار اور کامل تصرف حاصل ہے۔ اس زمین کے اوپر جتنی حکومتیں ہیں، اس زمین کے اوپر جتنی سلطنتیں ہیں، اس زمین کے اوپر جتنی بادشاہتیں ہیں، ان سب پر ایک اللہ کی بادشاہت ہے۔ فیصلہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے۔ اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت، اللہ کی قدرت اتنی زبردست ہے کہ کوئی اللہ کو عاجز کر نہیں سکتا، نہ زمین پر نہ آسمان پر۔ سب اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ اول ہیں، اللہ سے پہلے کچھ نہیں۔ اللہ آخر ہیں، اللہ کے بعد کچھ نہیں۔ اللہ ظاہر ہیں، اللہ کے اوپر کچھ نہیں، اور اللہ باطن ہیں، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سب کو فنا ہے، سب ختم ہو جائیں گے، باقی رہنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ آئے گا وقت اللہ سب کو ختم کر دیں گے، تمام مخلوقات کو، یہاں تک کہ فرشتے بھی۔ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام،
اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، سب ختم. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب دینے والا بھی نہیں ہوگا، اور اللہ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہت ہے. اللہ خالق ہیں اور باقی سب مخلوق ہیں، اور اللہ مالک ہیں اور باقی سب مملوک ہیں، اور اللہ رازق ہیں اور باقی سب مرزوق، اور اللہ غالب ہیں اور باقی سب مغلوب ہیں. کوئی اللہ کے سامنے سر اٹھا کے مقابل بن نہیں سکتا، کوئی اللہ کے سامنے حکم نہیں چلا سکتا، کوئی اللہ کے آگے دم اور پر نہیں مار سکتا. مخلوق کی کیا حیثیت ہے؟ جس نے اللہ کو پہچان لیا جیسے اللہ ہیں، پھر وہ اللہ کے غیر سے، اللہ کی مخلوق سے متاثر نہیں ہوگا. وہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے. اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ کی کوئی مثل نہیں، اللہ کی کوئی مثال نہیں، اللہ کا کوئی نظیر نہیں. وہ وحدہ لا شریک لہ ہے. جس دل میں صرف اللہ سے امید ہوتی ہے، جس دل میں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ دل مطمئن ہو جاتا ہے. اور اگر دل میں اللہ کے علاوہ سے امید ہوتی ہے، اگر دل میں اللہ کے علاوہ کا خوف ہوتا ہے، یہ دل پریشان ہو جاتا ہے. اللہ کو پہچاننا، معرفت اللہ کی لینا، حاصل کرنا، یہ انسان کی زندگی کا عنوان ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے جنات کو، انسان کو اپنی عبادت کے لیے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے الا لیعبدون سے مراد الا لیعرفون ہے، اللہ کو پہچاننا، معرفت اللہ کی حاصل کرنا. اللہ کی معرفت، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ معرفت ہے. یہ وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے سے یہ انسان اللہ کو پہچانتا ہے اور پہچان سکتا ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، وہ اللہ کا ما سوا ہے، وہ اللہ کا سوا ہے. اور جو اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا ہے. لا الہ الا اللہ، یہ وہ کلمہ ہے جس پہ لا پہلے ہے، نفی پہلے ہے، انکار پہلے ہے. لا، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے، وہ بنا ہوا ہے، اور اس کے بنانے والے اللہ ہیں. جو چیز اپنے وجود میں آنے کے لیے محتاج ہو وہ کیا کر سکتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ اپنے کرنے میں کسی وقت بھی، کسی لمحہ بھی کسی مخلوق کی احتیاج نہیں رکھتے. اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں. کرنے میں اللہ کسی کے بھی پابند نہیں ہیں. لا الہ الا اللہ صرف زبان کے بول نہیں، بلکہ یہ دل کی آواز بن جائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبوت والی زندگی میں زیادہ وقت گزارا ہے مکہ مکرمہ میں، 13 سال. حالانکہ علماء حضرات فرماتے ہیں تقریباً سارے احکامات تو مدینہ منورہ میں آئے. 10 سال مدینہ منورہ میں، اور اس سے پہلے 13 سال مکہ مکرمہ میں. مکہ مکرمہ میں کیا ہو رہا تھا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو اپنے اندر اتار رہے تھے.
لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھ تو لیا ہے، لیکن یہ واقعی دل میں آ گیا ہے، یہ دل کی آواز بن گیا ہے، یہ حقیقت بن کے دل میں اتر گیا ہے۔ ایمان کے بول، ایمان کے الفاظ یہ بہت اہم ہیں، بہت قیمتی ہیں، بہت ضروری ہیں، لیکن ایمان کے الفاظ صرف الفاظ ہوتے ہیں۔ مولانا یوسف قادیانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے الفاظ تو حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے محنت، جہد، قربانی، کوشش، اللہ کی طرف سے آزمائشیں پرکھیں گے، اللہ تعالی جانچیں گے، دیکھیں گے یہ لا الہ الا اللہ میں سچا کون ہے اور لا الہ الا اللہ میں سچا کون نہیں ہے۔ اللہ نے پچھلی قوموں کو بھی آزمایا ہے، اس قوم کو بھی، اس امت کو بھی آزمائیں گے۔ لا الہ الا اللہ 13 سال مکہ مکرمہ میں ایمان کی حقیقت کیسے مل گئی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میرے اور اللہ کے درمیان کے پردوں کو ہٹا دیا جائے تو میرے ایمان میں ذرے برابر کا اضافہ نہ ہو، میں تو اب بھی ایسا ہوں جیسے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا۔ اور واقعی ایسا ہو گیا تھا، ایمان کی حقیقت مل گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ خود تعریف بیان کریں اپنے کلام پاک میں، اور ہم سے اللہ تعالیٰ یہ مطالبہ کریں ایسا ایمان لے آؤ جیسے وہ لے کر آئے تھے۔ صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں نے آج کی صبح ایمان کی حقیقت کے ساتھ کی ہے۔ فرمایا کیا دلیل ہے؟ یہ جو تم کہہ رہے ہو آج کی صبح ایمان کی حقیقت کے ساتھ کی ہے، کیا دلیل ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرا یہ حال بن گیا ہے، میں دن میں روزے کی حالت میں ہوتا ہوں، رات کو اپنے بستر سے جدا قیام کی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑا رہتا ہوں۔ میں ان آنکھوں سے جہنم کو، جہنم والوں کو ایک دوسرے کو لان تان کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، میں ان آنکھوں سے جنت کو، جنت والوں کو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ گویا کہ اللہ کا عرش میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم ہے حارثہ تم وہ ہو جس کا دل اللہ نے ایمان کے نور کے ساتھ منور کر دیا، اس کی حفاظت کرنا۔ ایمان کی حقیقت، عرض کیا اللہ کے رسول میرے ایمان کی یہ حالت بن گئی ہے کہ مونڈھوں پر بیٹھے ہوئے نامہ اعمال لکھنے والے کرامن کاتبین ان کے قلم کے لکھنے کی آواز کو میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں۔ وہ تو ایمان والوں سے ایمان پھیلتا ہے۔ فرمایا مولانا یوسف قادیانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کال سے کال پھیلتا ہے، حال سے حال پھیلتا ہے۔ صرف الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، بہت اہم ہیں، بہت ضروری ہیں، لیکن ایمان کے الفاظ سے تو ایمان پھیلے گا، ایمان کے الفاظ پھیلیں گے، وہ تو حال بن جائے، حقیقت بن جائے۔ جلتے ہوئے انگارے ہوں اور ان کے ساتھ کچھ بجھے ہوئے انگاروں کو رکھ دیا جائے، تھوڑی دیر میں وہ بھی جلتے ہوئے انگارے بن جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا وہ معیار قائم کیا۔ ایک صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرا گزر ہوا بدر کے میدان سے، میں نے عجیب حال دیکھا،
میں نے دیکھا ایک شخص ہے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور ایک دوسرا ہے اس کے ہاتھ میں گرز ہے۔ جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اس نے مجھے آواز دی، اے عبداللہ۔ میں حیران کہ اس نے مجھے کیسے پہچانا، اس نے میرا نام لے کر کہا۔ پھر خیال ہوا شاید اس وجہ سے اس نے کہہ دیا اے اللہ کے بندے، اور کیا کہا اس نے، التش التش، پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ جس کے ہاتھ میں گرز تھا زور سے مارا، اور وہ جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا وہ ایسا زمین میں دھنسا کے غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں پھر نمودار ہوا، پھر اس نے یہ کہا پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھا ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہوتا رہا۔ فرمایا تم نے برزخ کو دیکھ لیا، تم نے جس کو دیکھا وہ ابو جہل تھا، اور برزخ میں اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، اور یہ معاملہ اس کے ساتھ حشر تک ہوتا رہے گا۔ غیب کا منظر، غیب کا نظام، ایمان کی وہ سطح مل گئی، وہ ان کے سامنے ہو گیا۔ جو غیب تھا وہ مشاہدہ، جو مشاہدے میں اس کی ایسی نفی کی اللہ کے علاوہ جو کچھ، ایسی نفی کر دی اس کی، لا الہ الا اللہ۔ مال سے زندگی نہیں بنتی، مال والوں سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اس کی بنتی ہے جس کی اللہ بناتے ہیں۔ نقشوں سے، چیزوں سے کام نہیں بنتا، نقشے والوں سے، چیزوں والوں سے کام نہیں بنتا، کام اس کا بنتا ہے جس کی اللہ بناتے ہیں۔ عہدے سے، منصب سے، ڈگری سے عزت نہیں ملتی، منصب والوں سے، عہدے والوں سے، ڈگری والوں سے عزت نہیں ملتی، عزت اس کو ملتی ہے جس کو اللہ دیتے ہیں۔ اللہ دینے پر آئے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ بنانے پر آئے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اور اگر اللہ ہی روک دیں پھر کوئی نہیں ہے جو دے سکتا ہے، اور اگر اللہ ہی بگاڑ دیں پھر کوئی نہیں ہے جو بنا سکتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے ہم اللہ کو پہچانیں جیسے اللہ ہیں۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا جیسے اللہ ہیں، پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جائے گا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو، بھاگو، رخ ہو صرف اللہ کی طرف، اللہ کے غیر کی طرف نہیں، اللہ کے علاوہ کی طرف نہیں۔ اللہ نے ہمیں ایسا بنایا ہے، پھر ہمارے اندر ایک دل رکھا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ صحیح ہو گیا سارا بدن صحیح ہے، یہ بگڑ گیا سارا بدن بگڑا ہوا ہے۔ یہ گوشت کا لوتھڑا انسان کا دل ہے۔ یہ دل انسان کا، یہ اللہ کی تجلی گاہ ہے، اس کو اللہ نے اپنے لیے مختص کیا ہوا ہے۔ اس دل میں اگر کچھ اور چیزیں آ گئیں، اللہ کا غیر آ گیا، مال، نقشے، چیزیں، دنیا کی بڑائی، یہ دل ناپاک ہو گیا۔ اگر دل ناپاک ہے تو یہ دل تو اللہ کی جگہ ہے۔ یہ زمین اللہ کو نہیں سما سکتی، یہ آسمان اللہ کو نہیں سما سکتا، مومن کا دل ہے یہ اللہ کو سما سکتا ہے۔ لیکن کون سے دل میں؟ اللہ کے اندر کوئی کمی نہیں، اللہ میں کوئی کجی نہیں، اللہ میں کوئی خامی نہیں، یکطر اللہ تعالی ہر عیب سے، ہر کمی سے پاک اور صاف ہے۔
دل ناپاک ہے، دل گندا ہے، دل میں فاسد مادہ آ گیا، غلط یقین بھر گیا، اب اس دل میں اللہ نہیں ہوں گے۔ اور اگر دل میں اللہ نہیں ہے تو اللہ کی معرفت کیا ملے گی؟ ہم کیسے اللہ کو پہچانیں گے؟ کہ ہماری زندگی کا عنوان اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ مقصود اور مطلوب ایک اللہ ہے۔ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ اللہ کو پانا ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور اللہ کو پانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تو شہرگ سے بھی قریب ہیں، اور بڑے قدردان ہیں۔ جو صرف اللہ کا نام لیتا ہے کبھی محروم نہیں رہتا۔ جو مجمع میں اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ فرشتوں کے مجمع میں اس کا نام لیتے ہیں۔ کوئی چپ کے دل میں اللہ کا نام لیتا ہے، پھر اللہ بھی چپ کے اس کا نام لیتے ہیں۔ جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کے ہیں۔ اللہ نے کائنات کو بنایا، یہ زمین اور آسمان کو بنایا۔ کیسے بنایا؟ زمین کو بچھا دیا، پہاڑوں کو اس پر گاڑ دیا، دریاؤں کو رواں کیا، سمندروں کو چیر دیا، زمین سے کھیتی کو اگایا، درختوں کو اگایا، بادل سے بارش کو برسایا، دن کو رات پر لپیٹا اور رات کو دن پر لپیٹا۔ اگر تا قیامت رات کا اندھیرا ہوتا، اللہ کے علاوہ کون جو دن کا اجالا لے آئے؟ اور تا قیامت دن کا اجالا ہوتا، اللہ کے علاوہ کون جو رات کا اندھیرا لے آئے؟ اللہ نے یہ کائنات کا نظام چلایا، اور اس کائنات کے اندر پھر اللہ نے مرکزی حیثیت انسان کو دی ہے۔ یہ انسان تمام مخلوقات میں افضل، اعلی، اشرف، یہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اور اس کا اشرف ہے اسی لیے یہ اپنے خالق کو پہچانے، یہ اپنے مالک کو پہچانے، اور پہچان کر اس سے اپنا قرب اور تعلق جوڑے۔ اللہ کے ساتھ جس نے اپنا تعلق مضبوط جوڑ لیا، اس کو زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا، اس کا دل منور ہو گیا، اس کا دل نورانی بن گیا، اس کے دل میں اللہ کی محبت آ گئی، اللہ کے اسماء الحسنی اس کے دل میں نقش ہو گئے، اور یہ ان اسماء کی حفاظت کرنے لگا۔ یہ خود اللہ کی صفات کا مظہر بن گیا۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے نوافل کے ذریعے سے انسان اللہ کا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے، اتنا قریب تر ہو جاتا ہے، یہ دیکھتا ہے اللہ کی آنکھ سے دیکھتا ہے، یہ سنتا ہے اللہ کے کان سے سنتا ہے، یہ پکڑتا ہے اللہ کے ہاتھ سے پکڑتا ہے، یہ چلتا ہے اللہ کے پاؤں سے چلتا ہے، یعنی کہ اس کے بدن کے سارے اعضاء اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم کے تابع بن جاتے ہیں۔ پھر یہ جو کچھ کرتا ہے یہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے، اس کے ماتحت کرتا ہے، اس کی مرضی سے کرتا ہے، اس کی مرضی کے خلاف نہیں کرتا۔ یہی کلمے کا اخلاص ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ اخلاص سے پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ پوچھا کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ فرمایا یہ کلمہ اس کو حرام چیزوں سے روک دے، یہ کلمے کا اخلاص ہے۔ اللہ کو پہچاننا، اس کا قرب اور تعلق حاصل کرنا۔
اتنا قرب مل جائے، اتنا تعلق مل جائے، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی ناگواری، کوئی ناخوشگوار واقعہ اللہ سے مانگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ کوئی پریشانی آتی، کوئی ناگواری آتی، آندھی ہوا تیز چلتی، سورج گرہن چاند گرہن، مسجد میں آتے، نماز پڑھتے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ آدم علیہ السلام اتنا روئے، اتنا روئے، ایک ایسی اضطراری کیفیت کہ علماء حضرات فرماتے ہیں آدم علیہ السلام جتنا روئے ہیں، جتنا انہوں نے آنسو بہایا ہے، سب کو جمع کیا جائے اور ان کی اولاد کے آنسو کو جمع کیا جائے، جو آدم علیہ السلام کے آنسو زیادہ ہو جائیں گے۔ کیسے اللہ کو پکارا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ان کی اضطراری کیفیت ختم فرمائی، ان کی بے چینی کو، پریشانی کو اطمینان سے بدل دیا۔ ایوب علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اللہ نے ایوب علیہ السلام کی بیماری کو ختم فرما دیا، ایسا بنا دیا کہ بیوی بھی نہ پہچان سکی یہ حسین شخص کون ہے، وہ میرا شوہر کہاں گیا، بتائے میں ہی وہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جا رہے ہیں، فرعون اس کی فوج پیچھا کر رہی ہے، آگے آ گیا سمندر، کہاں جائیں؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اللہ نے اس پانی میں سے راستے نکال دیے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے لیے، محفوظ انداز سے ساری قوم کو موسیٰ علیہ السلام سمیت عافیت کے ساتھ باہر نکال دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بند کمرے میں اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ انداز سے آسمانوں پر اٹھا دیا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، اندھیروں میں، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے محفوظ انداز سے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، اور اللہ نے کلام پاک میں اس کو بات کو جتایا ہے، اگر یونس علیہ السلام اللہ کو اس طرح سے نہ پکارتے اور اللہ کی ایسی تصویر نہ کرتے تو حشر تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اور پھر آگے بھی فرمایا، جیسے یونس علیہ السلام کو اللہ نے غم سے نجات دی، اسی طرح سے جو اللہ کو اس انداز سے پکارے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی نجات دیں گے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں، اپنی تلوار کو اتار کے درخت کی ٹہنی سے لگا لیا، مخالف آ گیا، دشمن آ گیا، خاموشی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اتاری، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے، آدمی نیند سے جاگے، دیکھا کہ دشمن ہے اور میری تلوار اس کے ہاتھ میں، اور وہ یوں کہہ رہا ہے، کون بچائے گا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان سے فرمائے، اللہ۔ ہاتھ سے تلوار گر گئی،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تلوار تھی، اپنی تلوار ہاتھ میں اٹھائی اور یوں فرمایا اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ کہ آپ کریم ہیں اور ابن کریم ہیں اور ابن کریم ہیں۔ جو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کے ماں سوا سے بالکل فارغ ہو جاتا ہے، میں ہوں اور اللہ ہو، درمیان میں کچھ نہ ہو، اللہ تعالی ظاہری اسباب کے خلاف کر کے دکھا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بدر کی رات ہے، ایک عریش بنایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کو پکارتے رہے، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کیفیت سے حضور اللہ سے مانگ رہے تھے، ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے اٹھاتے اتنے اونچے ہو جاتے کہ بغل کی سفیدی بھی ظاہر ہو جاتی، کاندھے پر جو چادر تھی وہ بھی نیچے گر جاتی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر اٹھاتے، حضور کے کاندھے پر رکھتے، اے اللہ کے رسول بس آپ کی تو اللہ نے ضرور سنی ہوگی، سن لی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کا اندھیرا، میں نے جو پردہ لگایا تھا اس عریش کے آگے ہٹایا دیکھنے کے لیے کہ حضور کیا کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور آواز آ رہی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اور پھر کیا نتیجہ نکلا؟ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، صحابہ کو جمع کیا، فرمائے دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں ولید کی لاش ہوگی، دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں شیبہ کی لاش ہوگی، یہ وہ جگہ ہے جہاں ابو جہل کی لاش ہوگی۔ صحابہ کرام حیران، نہ ہتھیار ہمارے پاس، نہ سواریاں ہمارے پاس، تعداد بھی ان کی بہت زیادہ، یقین لیکن جیسے حضور فرما رہے ہیں ایسے ہی ہوگا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں ہم پہچاننے لگے تھے یہ انسان کی وار سے گیا ہے یا فرشتوں کی وار سے گیا ہے، ہم پہچاننے لگے تھے۔ اللہ کے ساتھ اتنا قرب، اتنا تعلق، اور کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ رائے گنج کے اندر شورا والے تفقد کرتے ہیں، ممالک میں جو جاتے ہیں، حاجی صاحب حاجی عبدالوہاب صاحب فرمانے لگے تم یہ پوچھتے ہو 3 چلے کب لگائے، پھر 3 چلے لگانے کے بعد کوئی چلے کا ناغہ تو نہیں ہوا، پھر یہ بھی پوچھتے ہو روزانہ وقت دیتے ہو، ہر مہینے 3 دن لگاتے ہو، ہفتے میں گشت بھی کرتے ہو، یہ بھی پوچھا کرو کہ اللہ کے ساتھ اتنا تعلق ہو گیا، کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی ناگواری، کوئی ایسی حالت آئے اور تم اللہ سے مانگو اور اللہ تمہاری اس پریشانی کو دور کر دے، یہاں تک بھی پہنچ گئے کہ نہیں، یہ بھی پوچھا کرو۔ یہ نظام تو اللہ ہی چلا رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو یہاں کچھ کر سکے، سارا نظام اللہ کی۔ ہاں کچھ ہوتے ہیں ایسے، فرعون کیا کہا، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، کیا ہوا؟ فوراً نہیں پکڑا، موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو بھیجا، سمجھاتے رہے، نہ مان کے دیا، آخر کار چند ڈبکیاں پانی میں، چند ڈبکیاں، ہوش ٹھکانے آ گئے، اب کہنے لگا میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، میں ایمان لایا رب العالمین پر، لیکن اب کیا ہوگا، پانی تو سر سے اوپر گزر چکا۔ ہوتے ہیں کچھ ایسے، یہ تو ابھی کی بات ہے، بہت زیادہ وقت نہیں ہوا۔ ایک پانی کا جہاز بنایا گیا، کئی ہزار مزدور
دنیا کا سب سے مہنگا ترین پانی کا جہاز، کئی مہینے، اور اس کو بحر اوقیانوس میں سفر کرنا تھا، برطانیہ سے امریکہ۔ اس جہاز کے مالک سے پوچھا کتنا محفوظ ہے تمہارا یہ پانی کا جہاز؟ معاذ اللہ کہنے لگا اب تو خدا بھی اس کو ڈبو نہیں سکتا۔ پہلا سفر کیا ہوا؟ 20 سمندر میں ایک برف کا تودہ آیا، ٹکر ماری، وہ جہاز ڈوبنے لگا۔ وہی آیا جہاز کے کپتان کے پاس، کوئی صورت ہے اس جہاز کو ڈوبنے سے بچایا جائے؟ تو کپتان جہاز کا کہنے لگا اب تو سوائے خدا کے کوئی اس کو نہیں بچا سکتا۔ اللہ کے ساتھ کوئی مقابلہ کرے؟ وہ اللہ جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ اللہ جو سب کو دے رہا ہے، دیتا ہے، سب کا داتا ہے، سب کا پالنہار ہے، سب کا حاجت روا ہے، سب کا مشکل کشا ہے۔ وہ کون ہے جو ہماری پریشانیوں کو دور کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو ہماری بیماریوں کو صحت سے بدلتا ہے؟ وہ کون ہے جو نیکی کرنے والے کو اچھا بدلہ دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو بھٹکے ہوئے کو راستہ بتاتا ہے؟ وہ کون ہے جو ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑتا ہے؟ وہ کون ہے جو توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے؟ وہ صرف ایک اللہ ہے۔ اس کے ساتھ تو اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے، اپنا تعلق بہت زیادہ مضبوط کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو ہماری پریشانی کو دور کرے، اور اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہیں، پھسوڑے آتے ہیں دہشت کے دہانے کھلوانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ تنگی کے بعد آسانی ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے۔ آتے ہیں، ناگواری آتی ہیں۔ فرمایا ایک صحابی نے ہم نے خیروں کی خیر کو ناگواری میں پایا ہے، خیروں کی خیر، اور یہ ناگواری آتی ہے اللہ دینا چاہتے ہیں۔ آدمی پریشانی، مشکل، مایوسی، نا امیدی، یہ باتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، نا امید مت ہو۔ ایک قوم پر اس لیے اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئی تھی، نا امید ہو گئی تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اچھے وقت کا انتظار کرنا یہ بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ اچھا وقت ضرور آئے گا، آ رہا ہے۔ ہاں، یہ امت، اس کے لیے اللہ نے امتحانات رکھے ہیں، آزمائشیں رکھی ہیں، مشکلات رکھی ہیں۔ کیوں رکھی ہیں؟ یہ امت تو آئی ہے سب سے آخر میں، اور سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ یہ امت حشر کے میدان میں چلے گی، سابقہ امتیں اس امت کو دیکھ کر پوچھیں گی یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو بتایا جائے گا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور وہ یوں کہیں گے سابقہ امتیں یہ امت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس امت کے چہرے کا نور بمثل انبیاء علیہ السلام کے چہرے کے نور کے ہے۔ یہ امت اللہ کو بہت لاڈلی ہے، بہت محبوب ہے،
امتحانات ہیں، کتنے امتحانات آئے، کتنی آزمائشیں آئی اس امت پر. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، جو آزمائشیں، جو امتحانات اس امت کے لیے آئے، اگر ان میں سے صرف ایک کسی سابقہ امت پر آ جاتی وہ امت تو ختم تھی. یہ تو اللہ نے ان تمام مشکلات سے، امتحانات سے، آزمائشوں سے اس امت کو نکالا ہے. ابھی اور باقی ہے ایسے امتحانات جن سے سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پناہ مانگی ہے اس امت کے لیے. جیسے فتنہ دجال ہے، فتنہ یاجوج اور ماجوج ہے، فتنہ دابۃ الارض ہے، سب اس امت کے لیے. اور یہ امت میں یہ آزمائشیں آئیں گی اور اللہ ہی اپنے فضل سے ان تمام آزمائشوں سے اس امت کو نکالتے چلے جائیں گے. آزمائشیں کیوں ہیں اس امت کے لیے؟ جو انعامات اس امت کو دینے ہیں. فرمایا حشر کے میدان میں دنیا میں ناگواریاں، پریشانیاں، مشکلات، آزمائشیں جس نے صحیح ہوں گی، صبر کیا ہوگا، حشر کے میدان میں اس کو بلایا جائے گا، یاد دلایا جائے گا یہ پریشانی آئی، تم نے صبر کیا، اس کا یہ بدلہ ہے. یہ آزمائش آئی، یہ امتحان آیا دنیا میں، تم نے صبر کیا، اس کا بدلہ یہ ہے. یہ تمنا کرنے لگے گا کاش دنیا کے اندر اس سے زیادہ آزمائشیں آتی. تمنا کرنے لگے گا کہ آخرت میں یہ بدلہ مل رہا ہے. مانگنا تو ہمیشہ اللہ سے عافیت چاہیے. ایمان کے بعد جو سب سے بڑی دولت ہے وہ عافیت کی ہے، آسانی کی ہے، سہولت کی ہے، سلامتی کی ہے. مانگنا ہمیشہ یہ چاہیے. لیکن کیا کریں، راستہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک صحابی نے عشاء کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مٹھی بھر کھجوریں رکھی. پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں نے فجر کی نماز آپ کے پیچھے پڑھی، میں نے اندازہ لگا لیا آپ پر فاقے ہیں، آپ پر بہت تنگدستی ہے. میں نے اندازہ لگا لیا، دن بھر میں نے مزدوری کی ہے، مزدوری میں مٹھی بھر کھجوریں میں نے کمائی ہیں آپ کے لیے. حضور نے پوچھا تم کو مجھ سے بہت محبت ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. اس پر کیا فرمایا؟ فرمایا پھر مصائب کے لیے تیار ہو جاؤ. ایک نے عرض کیا اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ پوچھا کیا تیاری کر رکھی ہے جو انتظار ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول بہت سارے اعمال تو نہیں ہیں لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے. فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے مصائب اس پر ایسے آتے ہیں جیسے ڈھلان میں سے پانی آتا ہے، لیکن حشر کے میدان میں وہ انہی کے ساتھ اٹھے گا جن کے ساتھ محبت ہے. مشکلات آتی ہیں، آئیں گی، اور یہ ہم خود سوچیں مشکلات بڑی ہیں یا اللہ بڑے ہیں؟ یہ مشکلات کیا ہیں اللہ کے سامنے؟ یہ امتحانات کیا ہیں اللہ کے سامنے؟ اور اللہ کے دینے کا انداز یہی ہے. اللہ دینا چاہتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں، امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں. لیکن دنیا میں کس طرح سے زندگی گزاری، بے سر و سامانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان تھا. قسمہ پرسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سرمایہ تھا. فقر اور فاقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر تھا. اگر چاہتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر چاہتے
زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں قدموں میں، قبول نہیں کیا، آخرت کو ترجیح دی۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کی اے اللہ کے رسول، آپ چاہیں آپ کو ملک النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بادشاہت دی جائے، یا آپ چاہیں آپ کو عبد النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بندگی، دونوں میں اختیار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام حضور کے مشیر تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ سے نیچے کی طرف اشارہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد النبیہ کو پسند کیا۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اے اللہ کے رسول، آپ چاہیں آپ کے لیے مکے کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، جہاں آپ چلیں یہ سونے کا پہاڑ آپ کے ساتھ چلے۔ کیا دعا مانگی اس پر؟ کیا دعا مانگی؟ اے اللہ، ایک دن میرا ایسا گزرے، کھانا اتنا مل جائے، کمر سیدھی ہو جائے، اس پر میں تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن میرا فاقے سے گزرے، اس پر میں صبر کروں۔ صبر یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں مختلف انداز سے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ لَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، کتنے انداز سے اللہ نے سمجھایا ہے۔ صبر، برداشت کرنا، سہ جانا۔ جس نے صبر کرنا سیکھ لیا ناگواری پر، اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو شکست دے نہیں سکتی، اس کی جیت ہی جیت ہے، اس کو وہ ہنر آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہی سکھایا تھا۔ بعض تو کہتے ہیں صبر پورا ایمان ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں، ایمان کا ایک بہت اہم جز ہے صبر کرنا، ناگواری پر برداشت کر لینا۔ کوئی شکوہ شکایت نہیں، ہم اللہ سے کہیں گے، کسی مخلوق سے نہیں کہیں گے۔ مخلوق کیا کر سکتی ہے؟ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اللہ ہی ہیں جو ہماری پریشانی کو دور کریں گے، پریشانی کو دور کریں گے۔ اور یہ جو پریشانی آتی ہے نا، رات کا اندھیرا سب سے گہرا صبح صادق سے پہلے ہوتا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے، نشانی ہے، ان قریب سویرا ہونے والا ہے، رات کا اندھیرا چھٹنے والا ہے۔ کسی نے کہا ظلمت کا ہے بول بالا، ان قریب سورج ہے نکلنے والا۔ اللہ سے اچھی امید باندھنا، یہ امت ہے۔ ہم تو اوروں کو سہارا دینے والے ہیں، اوروں کو سمجھانے والے ہیں، ہم ہی خود بیٹھ گئے، ہم ہی خود اس کے اندر پھنس گئے، اوروں کو کیا بتائیں گے؟ یہ امت ہے، آئی تو سب سے آخر میں ہے، لیکن سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ یہ امت اللہ کو بہت ہی لاڈلی ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے کیا استعمال کیا کلام پاک میں؟ اجتباکم، اللہ نے ہمیں چنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے لیے۔ یہ خیر امم ہے، بہترین امت ہے، تمام سابقہ امتوں میں افضل ہے۔ کیوں؟ یہ امت یہ اوروں کو بھی راستہ دکھاتی ہے اور بتاتی ہے۔ خود راستے پر چلنا، اس راستے پر جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، وہ راستہ جو کامیابی کی طرف جانے والا ہے، وہ راستہ جو بہترین ہے، وہ راستہ جس سے تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، سارے غم ہٹ جاتے ہیں، ڈھل جاتے ہیں، رات کا اندھیرا چھٹ جاتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے۔ اس راستے پر کیا ہے؟ خود دین پر چلنا ہے، اوروں کو دین کی طرف بلانا ہے۔
یہ امت ہے اللہ کی طرف بلانا، دعوت اللہ اس امت کا عنوان اور مقصد ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، اللہ کے احکامات کی طرف بلانا۔ میرا بھی یہ راستہ ہے، جو میرے متبع ہیں، میرے پیچھے چلنے والے ہیں، میری امت ہیں، ان کا بھی یہی راستہ ہے۔ دین پر چلنا، یہ دین ضمانت دیتا ہے دنیا کی کامیابی کا بھی اور آخرت کی کامیابی کا بھی۔ دین، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ دین کا مطلب یہ ہے تمام اپنے جذبات کو قربان کرنا، اپنی خواہشات کو مکمل طور سے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، جی چاہے نہ چاہے، دل مانے نہ مانے، چاہے ہمارے تقاضے پورے ہوں ذاتی یا نہ ہوں، ہمیں تو اس دین پر چلنا ہے۔ ملے گا کیا؟ اللہ کی رضا ملے گی، اللہ راضی ہو جائیں گے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ مل گئے، اللہ راضی ہو گئے، پھر اور کسی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے قربانی ہے، مشقت ہے، محنت ہے۔ جیسے صحابہ کرام کا راستہ نکل گئے اللہ کے راستے میں، جان اور مال اور اوقات کی قربانی دی، ہمارے لیے بھی وہی ہے، بس اتنا فرق ہے۔ شیخ الحدیث نے لکھا ہے اگر اس وقت کی امت صحابہ کا صرف 10واں حصہ کر لے،